الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه۔ حضرات ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کی یہ مجلس ہے۔ اس سے پہلے زبان کی حفاظت سے متعلق دو حدیثیں ذکر کی گئی۔ آج کی حدیث میں بھی زبان کی حفاظت کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، بلکہ یہ اسلوب اور طرز تھا کہ حضرات صحابہ کرام کے شوق اور طلب کو جانچنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ صحابہ کرام کے اندر سیکھنے کا اور علم حاصل کرنے کا اور حدیث کے اخذ کرنے کا کس قدر شوق ہے۔ چنانچہ یہ اسلوب اختیار کیا، یہ طرز اختیار کیا، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ ماہر استاذ کا بھی یہ کام ہے کہ اپنے طلبہ میں شوق پیدا کریں۔ تشویق بڑی چیز ہے۔ شوق کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے، طلب کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے، وہ ذہن میں پیوست ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا، کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ کبیرہ گناہ تو بہت سے ہیں، اس میں سے جو بڑے گناہ ہیں اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، صحابہ کرام کا شوق بڑھا اور فوراً فرمایا، قلنا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا۔ کبیرہ گناہ وہ گناہ کہلاتا ہے جس گناہ پر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں جہنم کی کوئی سزا، کوئی وعید سنائی ہو، یا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس گناہ پر کوئی سزا مقرر ہو، ایسے گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں میں سب سے بڑے 3 گناہ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا۔ شرک بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتا ہے، اللہ کے آسمان تلے رہتا ہے، اللہ کی زمین پر چلتا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ساری غذاؤں کو، سارے پھلوں کو استعمال کرتا ہے، پھر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مانے، کسی اور کو حاجت روا مانے، کسی اور کو مشکل کشا مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے، اور یہ یقیناً بڑا ظلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اللہ کی معبودیت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پوجنا، جیسا کہ غیروں کو ہم نے دیکھا ہوگا، وہ اپنے بتوں کو پوجتے ہیں، اپنے بتوں کے لیے قربانی اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اپنے بتوں کے نام نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا بھی شرک ہے۔ رازق صرف اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نیک بندوں کو بھی حاجت روا مانے، اللہ کے ولیوں کو بھی مشکل کشا سمجھے،
تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کے درگاہوں پر جا کر، جو اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ جنہوں نے ہمیشہ زندگی بھر زمین پر سے شرک کو مٹانے کی کوشش کی، شرک کو ختم کرنے کی کوشش کی، بدعات کو ختم کرنے کی کوشش کی، اللہ کے ایسے نیک بندوں کی قبروں پر جا کر، درگاہوں میں جا کر اگر کوئی اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی عمل کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اس کو بھی حدیث میں شرک خفی کہا گیا ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت کی تھی، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اگرچہ تجھے آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ اسلام ایسا نازک مذہب ہے جس میں عقیدے کی حفاظت کی اس قدر تعلیم دی گئی اور اس قدر اہتمام کیا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ قبروں کے سامنے جا کر نماز بھی مت پڑھو، قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مت مانگو۔ کوئی سمجھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ کہیں قبر والے کے لیے تو سجدہ نہیں کر رہا ہے، قبر والے سے اپنی مراد تو نہیں مانگ رہا ہے۔ جب مذہب اسلام میں اس قدر نزاکت ہے اور عقیدے کی حفاظت کا اس قدر اہتمام ہے، تو ہم واضح طور پر اگر درگاہوں پر جا کر ان کے لیے سجدے کریں اور قربانی کریں، ان کے نام پر بکرے چڑھاویں، مرغے چڑھاویں، یہ غلط عمل ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان غلط اعمال کی وجہ سے ہمارا ایمان سلب ہو جائے، ایمان ختم ہو جائے۔ ہم اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی خوب حفاظت کریں۔ دوسرا بڑا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق مخلوق میں والدین کا ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے میں اپنے عبادت کے بعد حکم دیا کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے متعلق حکم ہوا ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرمائیے، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی۔ والدین کے لیے دعا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی تعظیم بجا لانا، ان کے جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنا، یہ اولاد کے اوپر حق ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے انشکر لی ولی والدیک، کہ اللہ فرما رہے ہیں میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے تھے اللہ کا شکر یہ ہے کہ آدمی پانچوں وقت کی نماز ادا کرے، والدین کا شکر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ دعا کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں والدین کا نافرمان رہا، والدین کے گزر جانے کے بعد اگر ان کے لیے دعا کا اہتمام کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالی ایسی اولاد کو پھر فرما بردار اولاد میں شامل فرما دیتے ہیں۔ جب تک والدین بقید حیات ہیں ان کے جائز کاموں میں اطاعت کی جائے، کبھی ان کے سامنے اف نہ کہا جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکو بھی مت، اف بھی مت کہو۔ والدین کے دل کو صدمہ پہنچانا، تکلیف پہنچانا بڑی بری بات ہے۔ ہم اپنے والدین کی قدر کریں۔ حدیث پاک میں آیا ہے ہر گناہ کی سزا دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاخیر کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں تو ایسا بھی کہا گیا، اس قدر اہتمام ہے والدین تو کیا، والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چلے جا رہے ہیں، ایک شخص ایک عربی تھا، وہ پیدل چلا جا رہا، اپنی سواری جو زائد تھی اس کو پیش کر دی، اپنے سر سے عمامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ ساتھی تعجب کرنے لگے کہ اس قدر ہدیہ دینے کے ایک عربی کو کیا ضرورت تھی،
وہ تو تھوڑی معمولی چیز سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، دیکھو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان من ابر البر ان یصل الرجل ود ابی، نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک رکھے۔ یہ ہمارے والد کے دوست تھے، یا ہمارے والد سے ان کے والد کا تعلق تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ تیسرا بڑا کبیرہ گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ قول زور، اور بعض روایتوں میں شہادت زور کا لفظ ہے، یعنی جھوٹی بات کرنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا۔ ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ، بیٹھ گئے، پھر فرمایا دیکھو سنو، جھوٹی گواہی بھی اکبر الکبائر میں شامل ہے، بڑے کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ جھوٹی بات سے بھی اپنے کو بچائے، جھوٹی گواہی سے بھی اپنے کو بچائے۔ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان قرآن کریم میں یہ ذکر کی گئی، والذین لا یشہدون الزور، یہ عباد الرحمن، رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین، اب ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا قرآننا قرآن